وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. آج کے درس کا موضوع ہے طرق التخریج، تخریج کرنے کے طریقے. 5 مشہور طریقے ہیں تخریج کرنے کے، اور ہر طریقے پر مستقل الگ الگ کتابیں ہیں. ہر طریقے کے اپنے اپنے فائدے ہیں. یہ علماء محدثین نے اس لیے طریقے بیان کیے ہیں تاکہ حدیث کو تلاش کرنے کے لیے زیادہ وقت نہ لگے، جلدی سے جلدی ہم مطلوبہ حدیث تک پہنچ جائیں. پہلا طریقہ، حدیث کے کسی لفظ سے تخریج کرنا. اس میں متن حدیث کے کسی ایک لفظ کا یاد ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ کو لفظ یاد ہے نیتن، کوئی حدیث ہے اس میں لفظ نیتن آتا ہے، ایک لفظ یاد ہے بس، تو ہم ایک لفظ کی مدد سے بڑی جلدی اس حدیث تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کس کس کتاب میں آتی ہے. اس پہلے طریقے پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ایک لفظ یاد ہے، اب وہ مطلوبہ کتاب پکڑیں، حروف تہجی کے اعتبار سے وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، بڑی جلدی آپ اپنی مطلوبہ حدیث کو پا لیں گے، اور حدیث کے سامنے سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں، تو ہمیں حوالے مل جائیں گے کہ یہ روایت فلاں 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 جگہ موجود ہے. اس طریقے سے تخریج کرنے کے لیے مندرجہ ذیل کتب سے حدیث تلاش کی جائے گی، جو بڑی مشہور کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب میں حدیث کی 9 مشہور کتب کے الفاظ کی فہارست بنائی گئی ہیں. موطا امام مالک، مسند احمد، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن دارمی. یہ 9 حدیث کی مشہور اور عام متداول کتابیں جن کی ہمیں اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے. ان کتابوں سے حدیث تلاش کرنی ہو تو پہلے ہم المعجم المفہرس کو دیکھیں گے. اگر کسی حدیث کا وجود ان 9 کتب میں ہے، سب میں ہے یا ایک میں ہے یا 2 میں ہے، اور اس کا کوئی ایک لفظ آپ کو یاد ہے، تو مذکورہ کتاب المعجم المفہرس کی مدد سے تخریج ممکن ہے. اللہ جزائے خیر دے محدثین کو. اس کے علاوہ مستقل کتابوں پر بھی اس طرح کی فہرستیں موجود ہیں. مثلا سنن دارقطنی، اس کتاب کی احادیث المعجم المفہرس میں نہیں ہیں، تو اگر سنن دارقطنی میں موجود کسی حدیث کا کوئی لفظ یاد ہے
تو اس کو المعجم المفہرس لالفاظ سنن دارقطنی میں تلاش کریں گے، مستقل الگ کتاب ہے، یہ یوسف المرعشلی نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ ایک لفظ کی مدد سے تخریج کرنے کے اپنے فوائد ہیں۔ مثلا پہلا فائدہ، اس طریقہ تخریج کے لیے مکتبہ شاملہ، مکتبہ ذہبیہ جو جدید ٹیکنالوجی کی سہولت نے ہمیں یہ مہیا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ عرب علماء محدثین کو جزائے خیر دے، جنہوں نے بڑی محنت کر کے اربوں خربوں روپے لگا کر کتب، دینی کتب کو ایک سی ڈی میں جمع کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ بہت لمبا چوڑا مرحلہ ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ مثلا مکتبہ شاملہ ہے، آپ کو ایک لفظ یاد ہے، آپ نے کتب حدیث سے وہ سرچ کرنی ہے کہ یہ کہاں کہاں حدیث آتی ہے، تو متون الحدیث میں کلک کریں گے اور لفظ لکھیں گے، بحث نکال کر اوکے کرنے کے بعد وہ لفظ جہاں کہیں بھی ہے آپ کے سامنے آ جائے گا، تو جو ہماری مطلوبہ حدیث ہے ہم وہاں بڑی جلدی پہنچ جائیں گے الحمدللہ۔ دوسرا فائدہ، مذکورہ کتب میں الفاظ کی ترتیب حروف تہجی کے اعتبار سے ہے، لغت کی طرح۔ جس طرح لغت سے کوئی لفظ تلاش کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے حدیث بھی تلاش کی جاتی ہے۔ اگر ایک لفظ 100 حدیث میں آتا ہے تو آپ کو المعجم المفہرس نامی کتاب میں 100 حدیث وہاں ملے گی، حدیث مکمل نہیں ملے گی، بس وہ لفظ اور اس لفظ کے آگے پیچھے 2-4 الفاظ اور آگے کتاب کا حوالہ بھی ملے گا، تو بندہ بڑی جلدی اپنے مطلوبہ حدیث تک پہنچ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ، المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسند احمد کی احادیث کے ساتھ حوالہ لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ جلد اور صفحہ نمبر ہے۔ مثلا لکھا ہوا ہے مسند احمد، تو اس کے آگے ایک ڈال کر 2 نقطے پھر 18، تو 1 سے مراد جلد ہے، مسند احمد کی جلد ہے، اور 18 سے مراد مسند احمد کا صفحہ ہے۔ اگر وہی لفظ وہی حدیث مسند احمد میں 10 جگہ پر آتی ہے تو 10 جگہ کے جلدیں اور صفحے نمبر وہاں لکھے ہوئے ہیں، تو کتنا فائدہ ہو گیا، یعنی مسند احمد کا جلد نمبر اور صفحہ نمبر وہاں لکھا ہوا ہے۔ اور مسند احمد کے کئی نسخے ہیں، ایک نہیں ہے، ابھی 50 جلدوں میں چھپا، پہلے بھی اس کے کئی نسخے ہیں مختلف۔ تو جو المعجم المفہرس میں ہے وہ ہے نسخہ میمنیہ، بڑا مشہور، 6 جلدوں میں یہ نسخہ مطبوع ہے، بڑا معتبر نسخہ، تو اس کتاب میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ مثلا اگر وہ ہمارے سامنے ہے نسخہ میمنیہ، پرانا قدیم نسخہ مسند احمد کا، تو المعجم المفہرس سے ہم حدیث کا جلد نمبر، حدیث کے سامنے لکھا ہے جلد نمبر اور صفحہ نمبر، وہ نکال کر فوراً 2 منٹوں کے اندر اندر ہم مسند احمد سے حدیث تلاش کر لیں گے۔ یہ جو 50 جلدوں والا نسخہ ہے مسند احمد کا، 50 جلدوں والا، اس کے حاشیے پر یعنی دائیں طرف بائیں طرف انہوں نے ممتاز کا لکھ دیا، وہاں پر نسخہ میمنیہ کے صفحے بھی وہاں پر لگا دیے ہیں، جلدیں بھی لگا دی ہیں، تو ہمیں فائدہ مل جاتا ہے کہ ہم فوراً وہ اپنے مطلوبہ اس کے حاشیے سے دائیں طرف بائیں طرف دیکھ کر فوراً اچھا یہ تو وہ صفحہ ہے میمنیہ کا، وہاں سے بھی ہم حدیث کا اس طرح جلدی مل جاتی ہے۔ جو ہم نے کام کیا مسند احمد پر وہ دارالسلام نے شائع بھی کی ہے،
الحمدللہ ایک جلد میں۔ تو دارالسلام نے جہاں کہیں نسخہ میمنیہ کا نیا صفحہ شروع ہو رہا ہے، انہوں نے متن کے اندر ہی 2 بریکٹیں لگا کر جلد صفحہ لکھ دیا ہے۔ تو اس میں دقت ہوتی ہے ابھی اس صفحے میں کون سا صفحہ نسخہ میمنیہ کا ہے، ایسے نہیں ہونا۔ ہم نے جب کام کیا تھا تو ہم نے حاشیے میں دائیں طرف لگائے تھے سارے، اور یہ کہا بھی تھا کہ یہ بہر ہی ہونے چاہیے لگ، تاکہ نسخہ میمنیہ کا تقابل کرنے والا طالب علم جلدی پہنچ جائے۔ اب ان سے غلطی ہو گئی ہے یا پتہ نہیں انہوں نے کیوں اس طرح کیا، انہوں نے متن حدیث کے اندر ہی گڈ مڈ کام کر دیا ہے، لکھے ہیں نسخہ میمنی کا جلد صفحہ لکھا ہے لیکن وہ اندر ہی ہے، تو پہلے تلاش کرنا پڑتا بھی یہ ہے بھی یہاں کا نہیں، اس کے بعد یہ مشکل پیش آتی ہے۔ المعجم المفارس میں رموز استعمال کیے گئے ہیں، رموز مثلاً خا صحیح بخاری کے لیے جس حدیث کے آگے خا لکھا ہوگا تو اس مراد کیا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ مسلم کے لیے میم، ابو داود کے لیے دال وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تفصیل ساری۔ بخاری کے لیے خا ہے، پھر اس میں کتاب کا نام لکھتے ہیں، مثلا خا الطہارہ، کیا مطلب؟ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی کتاب الطہارہ میں ہے، پھر باب کا نمبر لکھتے ہیں، خا الطہارہ 10 سے کیا مراد ہے؟ حدیث نمبر نہیں، صفحہ نمبر نہیں، کیا مراد ہے؟ کتاب الطہارہ کے باب کا نمبر مراد ہے۔ دارالسلام کی جو صحیح بخاری مطبوع ہے اس میں آپ دیکھیں گے کتاب کا نمبر بھی جاری ہے اور ہر کتاب کے ابواب کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، پھر احادیث کے نمبر ہیں۔ جو ابھی ہم شرح صحیح بخاری حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ کی شائع کر رہے ہیں، شوال میں 2 جلدیں شائع ہو جائیں گی انشاءاللہ، اس میں بھی ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ابواب کا نمبر ضرور ہو، تاکہ طالب علم کے سامنے ہماری شرح صحیح بخاری ہے تو وہ المعجم المفارس سے کوئی باب دیکھتا ہے، باب نمبر، تو فوراً ہماری شرح صحیح بخاری کا باب دیکھ کر اپنی حدیث تک پہنچ جائے، یہ بڑا ضروری ہے۔ باب نمبر کٹھا حوالہ اس طرح ہوگا، خا الطہارہ 10، کیا مطلب؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب الطہارہ میں ہے اور باب نمبر 10 ہے۔ سنن اربع کا یہی طریقہ ہے، صحیح بخاری کا یہی طریقہ ہے، صحیح مسلم کا بھی یہی طریقہ ہے، یعنی کتب ستہ کا، اور سنن دارمی کا بھی یہی طریقہ ہے۔ صرف مسند احمد کا جلد اور صفحہ نمبر وہ لکھتے ہیں، باقی سب کا باب نمبر لکھتے ہیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ حدیث کے ایک لفظ کی وجہ سے حدیث کی تخریج کرنا، تو یہ بہت آسان ہے الحمدللہ۔ دوسرا طریقہ تخریج کا، موضوعی اعتبار سے تخریج کرنا، کیا مطلب؟ حدیث کے موضوع کے اعتبار سے حدیث کی تخریج کرنا، جس حدیث کی تخریج کرنی ہے ہم نے اس کے موضوع کا علم ہونا چاہیے۔ مثلا آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ محترم وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اب اس حدیث کا موضوع کا پتہ چل گیا نا، موضوع کیا ہے؟ طہارت، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی، تو ہم اس کو جہاں بھی تلاش کریں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ وغیرہ میں، تو ہم صحیح بخاری میں کتاب الطہارہ نکالیں گے کہ کتاب الصلاۃ نکالیں گے؟ کتاب الطہارہ، موضوع کا پتہ لگ گیا ہے کہ اس حدیث کا موضوع ہے طہارت۔ کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ سجدے کی دعائیں کیا ہیں، تو ہم سجدے کی دعاؤں کو کہاں تلاش کریں گے؟ کتاب الحج میں، کتاب الجہاد میں، کتاب الطہارہ میں، یا کتاب الصلاۃ میں؟ کتاب الصلاۃ میں۔ بھائی سجدے کی دعائیں جہاد میں نہیں، سجدے کی دعائیں طہارہ میں نہیں، سجدے کی دعائیں صرف ہمیں کہاں ملیں گی؟
اصطلاح میں موضوع کا پتہ چل گیا ہے تو موضوع کے اعتبار سے بھی تخریج بڑی آسان ہو جاتی ہے، جلدی ہم اس کو تلاش کر لیتے ہیں۔ مثلا فلاں حدیث موضوع وضو کے متعلق ہے تو اس حدیث کو وضو کے متعلق حدیث میں تلاش کریں گے۔ اب وضو کے متعلق حدیث کو کتاب الجہاد میں تو تلاش کرنا درست نہیں ہے، بلکہ کتاب الطہارہ ہی میں تلاش کرنا ہوگی۔ اس طریقے سے تلاش کرنے کے لیے فقہی ترتیب پر لکھی گئی کتب میں حدیث تلاش کرنا ہوگی۔ یہ بھی یہاں مسئلہ ہے کہ موضوع کا ہمیں پتہ ہے تو ہم مسند احمد نکال لیں، جی مجھے موضوع کا پتہ ہے۔ اور بھائی موضوع کا پتہ ہے تو مسند احمد میں کیا وہ فقہی کتابوں کی ترتیب سے وہ کتاب ہے؟ نہیں، وہ تو مسانید ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسند، پھر عمر فاروق کی مسند، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی مسند وغیرہ وغیرہ، وہ تو صحابہ کے نام لکھ کر آگے احادیث لکھی ہیں ان سے مروی۔ تو وہاں ہمیں کیا یہ موضوع کے اعتبار سے مدد ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ یا ہم کوئی موجم کی کتاب نکال لیں، ان کی ترتیب اپنی ہے، معاجم کتب کی، مسانید کی اپنی ہے، مشیخہ اس کی اپنی ہے۔ تو بہرحال موضوع کے اعتبار سے تخریج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب فقہی ترتیب سے لکھی گئی ہو، ورنہ ہمیں مقصود ملے گا نہیں۔ اگر کسی حدیث کا تعلق قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر سے ہے، مثلا کسی نے پوچھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کیا ہے، تو اب ہمیں موضوع کا پتہ چل گیا ہے تو ہم کیا کتاب الطہارہ نکالیں گے؟ نہیں، بلکہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر نکالیں گے، ابو داؤد وغیرہ میں کتاب التفسیر، یا تفسیر کی کوئی بھی کتاب، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اضواء البیان ہے، شیخ حافظ محمد عبدالسلام بٹوی حافظہ اللہ استاد العلماء ان کی تفسیر ہے، یا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے تفسیر القرآن، یا حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ کی تفسیر ہے احسن البیان۔ ہم کسی بھی تفسیر کی کتاب کو اٹھائیں گے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں گے، موضوع کے اعتبار سے ہمیں جلدی ہی وہ تفسیر، وہ حدیث اس کی تفسیر مل جائے گی۔ مثلا تفسیر ابن جریر ہے، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر ثوری، تفسیر عبد الرزاق، تفسیر مجاہد، تفسیر ابن کثیر وغیرہ۔ اگر کسی حدیث کا تعلق کسی آیت کے سبب نزول سے ہے، کوئی آپ سے پوچھتا ہے جی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ یا کوئی حدیث آپ کو لکھ کر دیتا ہے سر اس کی تخریج کر دیں، تو ہم فوراً کتب تفسیر میں دیکھ لیں گے، یا سبب نزول پر محدثین نے الگ کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا اسباب النزول للواحدی ایک مستقل کتاب ہے، العجاب فی اسباب النزول لابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، اور بھی کی کتابیں ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ موضوعی اعتبار سے کس طرح حدیث کی تخریج کرنی ہے۔ اس کا طریقہ ایک لفظ کی مدد سے تخریج کرنے سے بالکل اور ہے، وہ طریقہ اور ہے، یہ دوسرا طریقہ اور ہے۔ اگر کسی حدیث کا تعلق غریب الحدیث سے ہے، کوئی مشکل الفاظ ہے، آپ وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ جی فلاں لفظ حدیث میں آتا ہے وہ مل نہیں رہا، غریب الحدیث ہے، مشکل الفاظ، نادر الفاظ، تو ائمہ محدثین نے غریب الحدیث پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ہمیں فوراً ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اپنی حدیث مل جائے گی۔ کتب غریب الحدیث، مثلا امام ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب ہے غریب الحدیث، امام الحربی کی کتاب ہے غریب الحدیث، ابن قتیبہ کی کتاب ہے غریب الحدیث، اور خطابی کی کتاب ہے غریب الحدیث،
اس طرح ابن اسیر کی کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث۔ تو اس طرح موضوعی اعتبار سے ہم جلدی اپنی مطلوبہ حدیث تک پہنچ سکتے ہیں۔ تخریج کا تیسرا طریقہ، ہمیں نہ کوئی لفظ یاد ہے حدیث کا، نہ ہمیں اس کا موضوع یاد ہے، ہمیں صرف صحابی کا نام یاد ہے، اچھا وہ حدیث نہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، بس نہ حدیث کا لفظ یاد ہے نہ حدیث کا موضوع یاد ہے، یاد کیا ہے؟ صحابی کا نام۔ صحابی کے واسطے سے تخریج کرنا یہ بھی بڑا اہم طریقہ ہے۔ اس طریقے میں مطلوبہ حدیث کے سب سے اوپر والے راوی یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہونا ضروری ہے۔ محدثین نے اس طرز پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا جس صحابی کی روایت تلاش کرنی ہے اس صحابی کا نام تلاش کر کے اس میں وہ مطلوبہ حدیث تلاش کر لی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہتا ہے سر ایک حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، تو آپ پریشان ہوئے بغیر مسند احمد نکال لیں گے یا کوئی بھی مسند کی کتاب، اس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند نکالیں گے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ساری یا اکثر روایات وہاں جمع ہیں، وہاں مل جائے گی۔ یا پھر محدثین نے مستقل اس طریقہ تخریج پر کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا کتب الاطراف انہیں کہتے ہیں، امام ابو مسعود دمشقی کی کتاب ہے اطراف الصحیحین۔ اطراف الکتب الستہ ابو الفضل محمد بن طاہر بن احمد المقدسی کی کتاب ہے۔ الاشراف علی الاطراف ابن ساکر کی کتاب ہے۔ سب سے بڑی کتاب اس فن میں وہ ہے تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف لابی الحجاج مزی رحمہ اللہ، جنہوں نے تہذیب الکمال بھی لکھی تھی۔ بڑی دونوں قیمتی کتابیں ہیں۔ پھر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اتحاف المحارہ کے نام سے ایک بڑی ضخیم کتاب ہے۔ یعنی صحابی کے نام سے ہم نے کسی حدیث کی تخریج کرنی ہے، حدیث کا لفظ یاد نہیں، متن یاد نہیں، نہ موضوع کا پتہ ہے، بس صحابی کے نام کا پتہ ہے، تو پھر ہمیں ان مذکورہ کتابوں کی مدد لینی چاہیے تاکہ جلد از جلد آدمی حدیث جو مطلوبہ ہے مقصود ہے وہاں تک پہنچ سکے۔ اس طریقے کے فائدے، پہلا فائدہ حدیث کے طرق ایک ہی جگہ جمع ملتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اب اس حدیث کے تمام طرق 5 6 10 کتابوں کی سندیں آپ کو کٹھی ملیں گی، کتنا فائدہ ہو گیا۔ ایک ہے کہ آدمی الگ الگ کتاب نکالے پھر دیکھے، ایک ہے کہ تمام سندیں کٹھی مل جائیں آپ کو، بڑی بات ہے۔ اس سے حدیث کے متواتر، مشہور، عزیز یا غریب ہونے کے علم بھی ہو جاتا ہے، اس کی کتنی سندیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کا توابع کون ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں۔ دوسرا فائدہ، سندوں کا آپس میں موازنہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، تقابل کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کون کس کی مطابقت کر رہا ہے یا فلاں کے کتنے تلامذہ اور شیوخ ہیں۔ مثلا ہم دیکھنا چاہتے ہیں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے کتنے اساتذہ ہیں اس حدیث کو بیان کرنے میں، تو ہمیں تمام اساتذہ وہاں مل جائیں گے، کتنا فائدہ ہو گیا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے کتنے شاگرد اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ بھی ساری تفصیل مل جائے گی، یعنی بہت ہی اہم یہ فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ، حدیث کو کس کس نے نکالا ہے، کہاں کہاں یہ حدیث موجود ہے اور وہ کتب حدیث میں کہاں کہاں پائی جاتی ہے، ساری تفصیل ہمیں وہاں پر مل جائے گی۔
تخریج کا چوتھا طریقہ، حدیث کے ابتدائی حصے کو مد نظر رکھ کر تلاش کرنا۔ اس میں ضروری ہے کہ وہ حدیث شروع کہاں سے ہو رہی ہے۔ انما الاعمال بالنیات سے مثال کے طور پر، تو ہمیں اس فن کی جو کتب لکھی جا چکی ہیں ان کی مدد سے ہم فوراً حروف تہجی کے اعتبار سے الف نکالیں گے، اس میں الف با آئے گا، پھر الف تا وغیرہ وغیرہ، آخر کار ہمیں الف نون مل جائے گا۔ وہاں پر انا سے حدیثیں شروع ہونے والی مل جائیں گی، پھر کرتے کراتے ہمیں انا ما بھی مل جائے گا۔ انا ما میں جتنی بھی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، مصنف نے جن کتابوں کو مد نظر رکھ کر وہ کتاب تیار کی ہے، ہمیں ان تمام کتابوں میں وہ حدیث فوراً مل جائے گی۔ یعنی جن الفاظ سے حدیث شروع ہو رہی ہے ان کے ذریعے تخریج کرنا۔ یہ طریقہ اختیار کرنے کے لیے حدیث کے ابتدائی حصے پر اطلاع پانا ضروری ہے کہ حدیث شروع کہاں سے ہو رہی ہے۔ پھر ابتدائی حصے کے پہلے حرف کو مطلوبہ کتب میں تلاش کرنا ہوگا۔ یہ جی لا سے شروع ہو رہی ہے، لا یقبل اللہ، لا سے شروع ہو رہی ہے، تو لا سے جو شروع ہو رہی ہے تو وہ ہم الف میں تلاش کریں گے، لام میں تلاش کریں گے؟ لام کے اندر ظاہری بات ہے، نہ نون میں نہ میم میں، بلکہ لام سے تلاش کریں گے۔ لام میں کرتے کرتے لام الف لام آ جائے گا، لا، تو پھر لا کے بعد الف با تا سا، آخر میں جا کر یا بھی آ جائے گا، لا یقبل اللہ، وہاں پر ہمیں وہ حدیث مل جائے گی۔ اس طریقے کے فائدوں میں سے اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان بڑی جلدی اصل حدیث تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس میں نقص بھی ہے کہ شروع حصے میں معمولی سی تبدیلی بھی واقع ہو جائے تو انسان اصل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو بالضبط شروع والے الفاظ یاد ہونے ضروری ہیں۔ تو عموماً ہمیں ماشاءاللہ کتنی احادیث ہیں، ساری نہیں یاد، لیکن جہاں سے شروع ہو رہی ہے ان کے الفاظ ہمیں کتنے یاد ہیں ماشاءاللہ، تو اسی کے اعتبار سے ہم جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ اس فن پر، اس طریقہ پر جو کتب لکھی گئی ہیں وہ امام سیوطی کی کتاب ہے الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر کے نام سے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی پر بھی کام کیا تھا، صحیح جامع صغیر، ضعیف جامع صغیر دونوں کو الگ الگ کر دیا، اللہ نے کو جزائے خیر دے۔ اسی طرح سیوطی رحمہ اللہ کی دوسری کتاب ہے الفتح الکبیر کے نام سے۔ ایک اور امام مناوی گزرے ہیں، بہت بڑے علامہ، ان کی کتاب ہے الجامع الازہر من حدیث نبی الانور۔ یہ تین کتابیں اور بھی کئی کتابیں، ان کے اندر حروف تہجی کے اعتبار سے احادیث کے اطراف شروع والے ٹکڑے وہ لکھے ہیں، ہم اپنی مطلوبہ حدیث تک بڑی جلدی پہنچ جائیں گے۔ مثلا جو دارالسلام نے کتب ستہ شائع کی ہیں، ہر کتاب کے آخر میں صحیح بخاری ہے، مثلا صحیح بخاری کے آخر میں صحیح بخاری کے شروع والے اطراف، شروع والے ٹکڑے احادیث کے، ان کی حروف تہجی کے اعتبار ترتیب دے دی ہے، تو ہمیں حدیث جلدی مل جاتی ہے۔ پانچواں طریقہ، حدیث میں کسی صفت کا بیان ہو، خاص صفت کا، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے، بس ہمیں اس حدیث کے اندر جو صفت بیان ہوئی ہے اس کا ہمیں تھوڑا بہت یاد ہے، یعنی کسی حدیث کی تخریج کرنی ہے لیکن پہلے چاروں طریقوں سے اس پر اطلاع ممکن نہیں، لیکن اس مطلوب حدیث میں کوئی ایسی صفت ہے جو آپ کو یاد ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں استاد محترم وہ حدیث قدسی تھی، بس یہ مجھے یاد ہے، بیٹا کو لفظ یاد، استاد جی نہیں یاد، صحابی کا نام یاد، استاد جی نہیں پتا، شروع والے الفاظ یاد، نہیں جی استاد جی نہیں پتا، اس حدیث کا موضوع کیا تھا یہ بھی پتا نہیں، صرف مجھے اتنا یاد ہے اس حدیث کا تعلق حدیث
قدسی سے ہے، مجھے تلاش کر دیں۔ تو الحمدللہ ائمہ محدثین نے احادیث قدسیہ کے نام پر الگ کتابیں لکھی ہیں، ہم فوراً وہ کتاب نکالیں گے اور اپنی مطلوبہ حدیث تک پہنچ جائیں گے۔ یا ہمیں یاد ہے کہ وہ حدیث متواتر ہے، استاد جی بس یہ مجھے یاد ہے کہ وہ حدیث متواتر ہے، تو کتب متواتر لکھی ہے محدثین نے، ہم کوئی بھی کتاب جو متواتر احادیث پر لکھی گئی ہے ہم وہ نکالیں گے اور بڑی جلدی اپنی مطلوبہ حدیث تک پہنچ جائیں گے۔ یا مشہور ہے، استاد جی وہ نا حدیث مشہور تھی، یا مرسل ہے، تو یہ ہے حدیث کے اندر کوئی صفت، اس کا اصول حدیث کی کس اصطلاح کے ساتھ تعلق ہے، تو اس اصطلاح پر، اس صفت پر جو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہم اپنی مطلوبہ صفت دیکھنے کے لیے اس کے متعلقہ کتاب نکالیں گے اور وہاں وہ حدیث ہمیں مل جائے گی۔ یہ حدیث کا 5واں طریقہ ہے تخریج کا۔ یہاں پر میں کچھ اور فوائد مزید ان 5 طریقوں کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عالم دین کوئی بھی ہو اس کو یہ 5 طریقے معلوم ہوں گے تب ہی کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کر کے حدیث تلاش کر سکے گا، ورنہ اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ مثال سے بات واضح کرتا ہوں، کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ محترم مولانا صاحب مجھے رکوع کے بعد اٹھنے کی دعا ہے، مجھے تلاش کرنی ہے، مجھے حوالہ چاہیے، وہ مجھے تلاش کر دو۔ تو ہمارے ذہن میں 5 طریقے ہوں گے، تو ان 5 میں سے جو ممکن ہوگا، بھائی ہمیں وہ لفظ یاد نہیں ہے تو موضوع تو یاد ہے نا، صحابی کا نام یاد نہیں ہے، موضوع تو یاد ہے نا، یہ رکوع کے بعد کی دعا ہے۔ صفت یاد نہیں ہے، خاص صفت حدیث کے اندر متواتر ہے، مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، تو ہمیں موضوع یاد ہے نا۔ یعنی جو بھی آپ سے روایت پوچھے گا وہ ان 5 طریقوں میں سے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہوگی، ہم فوراً نظر دوڑائیں گے کہ اچھا اس حدیث کا تعلق تخریج کے فلاں طریقے سے ہے، اور ہم مطلوبہ حدیث تک بڑی جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو ان طریقوں کا علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں طریقوں کا علم ہو۔ تخریج کے 5 طریقے ہمیں آتے ہیں الحمدللہ، اساتذہ نے ہمیں یاد کروا دیے، پریکٹس کروا دی، اس وقت تک یہ کارگر ثابت نہیں ہوں گے، فائدہ نہیں دیں گے جب تک ہمارے پاس کتب نہیں ہوں گی۔ کتب سے میری مراد 3 طرح کی کتب ہیں جو ہر عالم دین، ہر طالب علم، ہر محدث اور محقق کی زینت ہیں اور بڑی ضروری ہیں، اس کے بغیر کام چلتا ہی نہیں۔ مثلا آپ نے کتب حدیث لے لی ہیں، لیکن جو 5 طریقوں پر، ترک و تخریج کے 5 طریقوں پر الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہیں، تو کتب حدیث آپ کو زیادہ فائدہ دیں گی؟ نہیں۔ یعنی تخریج کے لیے جہاں آپ کے پاس کتب حدیث ہونا ضروری ہے، اسی طرح ترک و تخریج کے فن پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، پہلے طریقے پر کتابیں، دوسرے طریقے پر، تیسرے، چوتھے، 5ویں طریقے پر، ان کتابوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو بھائی وہ جو آپ نے حدیث تلاش کرنی ہے، پہلے ہم ترک و تخریج کے موضوع پر جو کتبیں لکھی گئی ہیں ہم ان سے تلاش کریں گے، وہ کتاب اگر ہے ہی نہیں، مثلا آپ کو یہ پتا ہے جی
اس کا تعلق نا متواتر تھی، وہ روایت متواتر تھی بس، اور احادیث متواترہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ آپ کے پاس ہیں نہیں۔ تو جب کتاب ہی نہیں ہے تو تخریج کا طریقہ معلوم بھی ہو آپ کو، کیا وہ فائدہ دے گا؟ بے فائدہ ہے، فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے جہاں کتب حدیث کا ہونا ضروری ہے وہاں دیگر کتابیں جو تخریج میں معاون ہیں، فن تخریج پر لکھی گئی ہیں، 5 طریقوں پر الگ الگ کتابیں، ان کا ہونا بھی ہمارے پاس ضروری ہے۔ تیسری وہ کتب جن کا ہونا ہر عالم دین کے پاس ضروری ہے وہ ہے کتب جرح و تعدیل۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے حدیث بھی تلاش کر لی، وہ تخریج کا طریقہ بھی آ گیا، حدیث بھی تلاش کر لی، دکھا بھی دی ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، وہ کہتا ہے بھائی صحیح ہے کہ ضعیف؟ تو پھر آپ کہیں گے اچھا یہ تو کتب جرح و تعدیل ہوتی تو میں دیکھتا، راوی وغیرہ دیکھ لیتا، سندیں دیکھ لیتا، اب تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا جہاں کتب حدیث ہونا ضروری ہے وہاں کتب تخریج کے طریقوں پر جو کتب لکھی گئی ہیں طرق و تخریج پر ان کا بھی ہونا ضروری ہے، اور وہاں جرح و تعدیل کی کتابوں کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور پھر جن محدثین نے اہم کتب تخریج لکھی ہیں جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، ابن ملکن کی کتابیں ہیں، ذیلی حنفی کی کتابیں ہیں، یا کسی بھی محدث امام کی تخریج پر کتابیں ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ہوں گی تو ہم جلد از جلد کسی حدیث کی تحقیق پر مطلع ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم پریشان ہی ہوں گے بھی یار میں کیا کروں۔ تو آپ ان باتوں سے اندازہ لگا لیں کتنے علماء ہیں جن کے پاس یہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ شوق ہوگا کسی کو وہ ابو داؤد مترجم کر لے جائے گا، بس کافی ہے، کام چلا لے گا، نہیں۔ تو یہ لائبریری، یہ مکتبے ہماری زینت ہیں، ہمیں نیت کرنی چاہیے زمانہ طالب علمی میں ہی ہمیں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے یہ کتابیں خریدنی چاہیے، یہ ہماری زینت ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی، وہ طالب علم، وہ محدث اور محقق جس کے گھر میں، جس کی الماریوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قلم پڑا ہوا ہے۔ کتنا مبارک وہ شخص ہے، کبھی حدیث تلاش کر رہا، کبھی لکھ رہا، کہیں تحقیق کر رہا، کہیں بیان کر رہا۔ تو اس کے لیے یہ سب کچھ ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر بطور فائدہ یہ بھی ہے مکتبہ شاملہ، یہ جو ہمارے موبائل ہیں ان کے اندر بھی آ چکا الحمدللہ۔ الدرر الثانیہ durr.net DORAR durr.net NET، یہ ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے، اس کی انہوں نے شارٹ کٹ سافٹ ویئر بھی تیار کر دیے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح مکتبہ شاملہ ہے، اس کے بھی سافٹ ویئر ہیں، وہ کلک کریں نیٹ سے وہ آپ کے موبائل میں آ جائے گا۔ تو ان چیزوں سے بھی ہمیں، جدید ٹیکنالوجی سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بے شمار اچھے سافٹ ویئر ہیں، قرآن مجید کی آیات ہی تلاش کرنی ہے تو یہ الگ سافٹ ویئر ہے، آپ لفظ لکھیں قرآن مجید میں کہاں کہاں آتا ہے وہ آپ کے سامنے۔ کتب ستہ، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، کتب ستہ، ان کے الگ سافٹ ویئر ہیں۔ ہزاروں کتابوں پر مشتمل الگ الگ سافٹ ویئر آ چکے الحمدللہ۔ تو ہمیں ان سے بھی فائدہ، جہاں کہیں آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے یا آپ کو تیاری کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں بر وقت ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور PDF کتب، PDF یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، یعنی یہ کتب مطبوع ہیں، مثلا یہ کتاب ہماری شائع ہوئی ہے تو اس کا PDF آپ کو مل گیا ہے، وہ موبائل میں رکھیں، جہاں کہیں آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو کھول کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کتب تخریج اہم وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، کتب حدیث بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جو ترک و تخریج پر کتابیں ہیں وہ بھی آپ کے موبائل میں ہوں، اور جرح و تعدیل کی کتابیں بھی آپ کے پاس ہوں، ان سے میں بہت فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور میں بطور فائدہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے عرب علماء کو، انہوں نے ایسی ویب سائٹیں تیار کر دی ہیں، ایسے فورم تیار کر دیے ہیں،
اس میں کتب حدیث سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ حدثنا احمد بن اشکاب سند ہے، یہ سند لکھی ہوئی ہے مکمل۔ آپ احمد بن اشکاب پر کلک کریں گے تو اس راوی کے سارے حالات آپ کے سامنے۔ اگلا راوی ہے، اس پر کلک کریں گے، سارے آپ کے سامنے حالات۔ پھر اس حدیث کی تخریج آپ کرنا چاہتے ہیں، وہاں لکھا ہے تخریج، تخریج پر کلک کریں گے، اس حدیث کی مفصل تخریج آپ کے سامنے، ہر راوی کے حالات آپ کے سامنے، کتاب اس حدیث کی تخریج آپ کے سامنے ایک بٹن دبانے پر۔ پھر اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ الدرر الثنیہ ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے، durr.net کے نام سے۔ اس میں انہوں نے جتنے بھی احادیث پر ائمہ محدثین سے لے کر اب تک کے علماء نے حکم لگائے ہیں، ان تمام کو اکٹھا کر دیا ہے۔ مثلا کوئی بھی دعا ہے دو سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی، ہم پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے ضعیف ہے؟ تو الدرر الثنیہ ویب سائٹ کے اندر متقدمین سے لے کر آج تک کے علماء کے جو بھی حکم ہے اس روایت کے بارے میں، کسی نے ضعیف کہا ہے تو لکھا ہے ضعیف، فلاں نے کہا ہے، حوالہ یہ ہے، وجہ یہ ہے، کس نے صحیح کہا ہے اس کا نام، کتاب کا حوالہ کہ فلاں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ جدید چیزیں ہیں، یعنی پکی پکائی چیزیں ہیں، محنت کی ہوئی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم کتابیں خریدیں نہ، نہیں، کتابیں بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہم جن کی ہمیں زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ کتابیں بھی ہوں، PDF بھی ہم کتابیں اکٹھی کریں، شاملہ وغیرہ۔ یہ جدید ٹیکنالوجی، موبائل سے استفادہ کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جتنے بھی محققین محدثین ہیں زندہ موجودہ دور میں، پاکستان دوسرے ملکوں میں، ان کے نمبر ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ 5 طریقے آتے ہیں پھر بھی ہمیں حدیث مل رہی نہیں، وہ کسی دور کی کتاب میں حدیث ہے، دور کی کتاب، اس پر کسی نے کام بھی نہیں کیا، نہ کوئی اس کی فہرستیں تیار ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہم کیسے تلاش کریں گے؟ تو پھر جو وقت کے محدثین ہیں، علماء محققین ہیں، ان کے نمبر ہمارے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ ان کا بڑا وسیع مطالعہ ہوتا ہے اور انہوں نے کام کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ بڑی جلدی وہ ہماری مطلوبہ حدیث ہمیں بتائیں گے کہ یہ روایت تو فلاں جگہ آتی ہے۔ مثلا ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ مہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، یہ پڑھنا ٹھیک ہے غلط ہے؟ جمع کسی گیا، اللہ مہدنی تو ٹھیک ہے نا، تو اللہ مہدنا یہ بھی ٹھیک ہے، کہاں حدیث آتی ہے؟ ہم تلاش کرنے شروع کر دیں۔ یہ عام جو ہمارے پاس کتابیں ان میں یہ حدیث آتی نہیں ہے، یہ ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر۔ تو اس طرح دور کی کتابوں میں جب حدیث تلاش کرنی ہو تو اور ان کے طریقوں پر، ترک و تخریج کے طریقوں پر، اس کتاب کے الفاظ بھی نہیں ہیں، کوئی طرح بھی نہیں ہے، کوئی مسند بھی نہیں ہے، تو پھر مشکل تو آئے گی نا۔ تو پھر ہمیں یہ جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، علماء محدثین سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جی یہ ہمیں حدیث نہیں مل رہی، اس کا حوالہ کیا ہے؟ حدیث مل جائے گی، ہم سند وغیرہ دیکھ لیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں طرق و تخریج میں بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو حدیث کے فن پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تو ہمارے پاس ایک چیز ہے، قرآن و حدیث۔ تو جتنا ہمارا اونچا دعویٰ ہے قرآن و حدیث کا، اس سے کہیں زیادہ ہمیں محنت بھی کرنی ہوگی، ورنہ دعویٰ اکیلا رہ جائے گا اور اس کے پیچھے دلیل کے طور پر حدیث میں ہم ماہر نہیں ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فن حدیث میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم